24واں پارہ جی ہمارا سٹارٹنگ میں. سورہ الزمر 24واں پارہ ہے سٹارٹنگ سے اور آیت نمبر 32. احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. پچھلے جو ہمارا درس ختم ہوا تھا 23واں پارہ، تو اس میں قیامت کے محاسبے کا ذکر تھا. انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. پھر تمہارے مقدمے چلیں گے اپنے رب کے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے، زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یعنی وہ جو ان کا پورا نیٹ ورک تھا عقیدے کا، وہ اللہ پر جھوٹ اور بہتان تھا. ایسی بات نہیں ہے. مکے والوں کا جرم کیا تھا؟ کبھی آپ اکیلے سوچیں، چھوڑیں مولوی کی تقریر کو، چھوڑیں، آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں مکے والوں کا جرم کیا تھا. وہ اللہ کو جانتے نہیں تھے، وہ اللہ کو جانتے تھے، وہ اللہ کے گھر کے متولی تھے، وہ حج کرتے تھے، وہ حاجیوں کو روٹی کھلاتے تھے، اپنے کپڑے ادھار دیتے تھے ان کو. اس زمانے میں جب وسائل اتنے نہیں تھے وہ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے. تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ حاجیوں میں سے کوئی بھوکا مر گیا تھا. اور اونٹ کے اونٹ ذبح کر کے شوربے میں روٹیاں بھگو کے حاجیوں کو کھلاتے تھے. وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ ان کا تلبیہ ہے. وہ اللہ کو جانتے تھے. مسئلہ سارا صرف یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء کے بت بنا لیے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. ان سے وہ حاجتیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں تو ان کے وسیلے سے وہ مانگا کرتے تھے. اور جب ان کے ساتھ اللہ کی بنسبت ان کے ساتھ انٹریکشن ان کا زیادہ ہو گیا تو پیار بھی ان سے زیادہ ہو گیا اور چڑھاوے بھی وہ ان کو چڑھانے لگے. تو سارا جو تھا کہ جی فلاں بخشوا لے گا، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں کو نہلاؤ تو بارش ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بت کو وہ جب نہلاتے تھے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس بت کو نہلاؤ تو بارش ہو جاتی. اور فال نکلواتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. تو اس لحاظ سے جو ان کا قصور تھا وہ یہ نہیں تھا کہ رب کو نہیں جانتے تھے، وہ جانتے تھے اس کو، مانتے بھی تھے اس کو، لیکن اس کے ساتھ پورا ایک پیکج انہوں نے بنایا ہوا تھا. اور یہ اللہ پر جھوٹ تھا. ممن کذب علی اللہ، اللہ پر یہ جھوٹ تھا کہ اللہ فلاں کے اتنے دباؤ میں ہے اور اللہ پاک فلاں کے اتنا obliged ہے کہ اس کی بات نہیں. اسلامی جو تصور ہے شفاعت کا، وہ آگے چل کے آئے گا، وہ یہ ہے
کہ اللہ پاک چنے گا. سب سے پہلے تو وہ فیصلہ کرے گا کہ کون شفاعت کر سکتا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی ہمت ہے کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے اپنی ذات کے بارے میں. ولا يتكلمون الا من اذن له الرحمن لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. وہ اپنی ذات کے لیے بھی نطق اور بولنا صرف اللہ کے اذن سے ہو. شفاعت سفارش سب کچھ اللہ پاک. پھر اللہ پاک یہ طے کرے گا کہ کس کس کیٹیگری کی سفارش ہو سکتی ہے کس کی نہیں ہو سکتی. فما لهم فما تنفعهم شفاعت الشافعین. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں آئے گی. کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں کہ ان کے لیے وہ شفاعت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ اللہ پاک مان لے. وہ غنی ہے بے نیاز ہے بادشاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ. لہذا ہمارا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک طے کرے گا. یعنی ہر شفاعت کے لحاظ سے بھی ہماری امیدیں اللہ کے در سے وابستہ ہیں. وہ ارینج کرے گا ہمارے لیے سفارش. وہ اگر ہمیں بخشنا چاہتا تو بہانہ بنائے گا. کسی کو کہہ دے گا چلو ٹھیک ہے تم بات کرو اس کے بارے میں. اور جب یہ کہہ دے گا کہ بات کرو اس کے بارے میں تو امید لگ جائے گی کہ اللہ پاک نے اگر بولنے کی اجازت دی ہے تو قبول بھی کر. یہ جو مشرکین کا شفاعت کا نا کہ اللہ ان کی رد کر ہی نہیں سکتا. اللہ جائے گا کہاں. مجبور ہے اللہ کو ماننی ہے ان کی بات. یہ ہے وہ غلط عقیدہ شفاعت جس پر وہ پورا جس کو اللہ پاک نے فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق. اور پھر جب سچی بات لے کر رسول آئے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. جھوٹ پہ بنیاد رکھی اور جب سچ آیا تو یہ دوسرا جرم ہو گیا کہ وہ جھوٹ ہی سے لپٹے رہے اور سچ کو انہوں نے رد کر دی. الیس فی جہنم مثوی للکافرین. کیا خیال ہے تمہارا کافروں کے لیے جہنم میں کوئی جگہ نہیں بچے گی. یعنی یہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے جی بندے کو جیل بھیجنا لیکن جیل میں جگہ نہیں ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے پیرول پہ اس کو آزاد کر دیا جائے کہ جی ہم تو قید کرنا چاہتے ہیں لیکن جگہ نہیں. الیس فی جہنم مثوی للکافرین کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں کافروں کے لیے کوئی جگہ نہیں. کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ. والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اور وہ شخص جو سچ کو لے کر آیا اور وہ شخص جس نے اس سچ کو مانا. یہاں ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ جاء بالصدق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدق بہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اولئک هم المتقون. یہ وہ لوگ ہیں یعنی یہ ان پہ بات ختم نہیں ہوگی قیامت تک. جو بھی اس سچ کو مانیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اولئک هم المتقون. وہ لوگ متقی گنے جائیں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم. ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہیں گے خواہش کریں گے ان کے رب کے پاس. یعنی جنت کی بات نہیں ہو رہی فی الجنہ نہیں ہے عند ربہم. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنت کا معاملہ تو حساب کتاب کے بعد ہوگا قیامت کے بعد ہوگا. مومن جو ہے متقی جو ہے اس کا معاملہ اس کی روح نکلنے سے لے کر قبر حشر ہر جگہ خاص ہوگا اس کا. ان کے لیے ان کی ہر خواہش قیامت سے پہلے جنت سے پہلے اللہ پاک عالم برزخ میں بھی پوری کرتا ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل. وہ جو احد والے تھے جو شہید ہو گئے تھے ان کے پچھلوں کو انہوں نے وہاں یہ کہا کہ اللہ پاک پچھلوں کو بشارت اگر دے دی جائے تو وہ بشارت قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ان کی خواہش پوری کی. وہ جو سورہ یاسین والا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین. اللہ پاک نے وہ خبر بھی پیچھے دی. وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد عالم رؤیا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس بندے نے وصیت کی. مرنے کے بعد خواب میں آئے اور ان سے کہا کہ دیکھو فلاں جگہ میں فلاں چیز میں نے دفن کی ہوئی تھی اور وہ میری بیٹیوں کے لیے اور فلاں فلاں تو اور وہ باقاعدہ جب وہاں جا کے دیکھی گئی تو وہ چیز اسی طرح نکلی
اور وہ پہلے اور واحد شخص تھے کہ جن کے مرنے کے بعد ان کی وصیت پوری کی گئی عالم رویا میں، اس طرح جس طرح کوئی زندہ بتاتا ہے۔ اسی طرح ایک غزوے میں ایک صاحب شہید ہو گئے جب، تو انہوں نے کہا کہ فلاں بندے نے جو ہے وہ میرا وہ جو پٹکا تھا وہ چھپا لیا ہے، اور اس کے نشانی یہ ہے کہ اس کے خیمے کے باہر گھوڑا بندھا ہوا ہے، اور جب تم اندر جاؤ گے تو اس نے وہ نیچے رکھ کے وہ جو میرے والی وہ زرہ ہے، وہ جو پٹا تھا قیمتی، اس میں جڑی ہوئی تھی کوئی چیز، تو اس کے اوپر اس نے اونٹ کا پالان رکھ دیا ہوا ہے، تم وہ اٹھاؤ گے تو تمہیں مل جائے گی۔ اچھا، یہ صاحب گئے اور انہوں نے جا کے جناب اسی طرح دیکھا فلاں کالے رنگ کا گھوڑا بندھا ہوا ہے، اور اس گئے اس خیمے میں، پہلے تو جا کے انہوں نے اپنے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بتایا، اور پھر وہ گئے اور ساتھ جا کے انہوں نے تلاشی لی اور وہ چیز نکل آئی اس میں سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے یہاں وہ جو چاہتے ہیں، یعنی ان کا مرنا، ان کی قبر، عالم برزخ جو ہے، اور ان کا حشر، ان کا اٹھنا، حساب کتاب، یہ سب کچھ جو ہے وہ دوسروں سے الگ ہوتا ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ احسان کرنے والوں کی، محسنین کی جزا ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ پاک ان سے ہٹا دیں۔ کفارہ جو ہم دیتے ہیں وہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ پاک وہ بوجھ ہم سے ہٹا دے، ہم سے جو گناہ کسی وجہ سے چڑھ گیا ہے، وہ کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے ہٹا دیں۔ اسوأ الذی عملوا، وہ جو برے کام کر چکے ہیں۔ دیکھیے صحابہ جو تھے یہ کوئی آسمان سے نہیں اترے تھے، یہ اسی معاشرے کے لوگ تھے جیسا پورا معاشرہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ سلیکٹڈ لوگ دیے گئے اور آپ کہیں سے آئے اور وہ بندے ساتھ اپنے لے جو اس معاشرے کے نہیں تھے، جیسے بابر جب آیا تو ساتھ ہی رانی لے کر آیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اسی معاشرے میں تھے، سلیکٹڈ لوگ تھے، ان کو چمکایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، یہ وہ شخص تھے جن کا ایمان نہیں تھا۔ پھر یہ وہی شخص تھے کہ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر قیامت تک آنے والے انسان اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ صحابہ سے کہا، صحابہ کا ایمان ہمارے لیے مثال ہے، وہ رول ماڈل ہے، اس طرح کا ایمان لا۔ اس لیے کہا گیا کہ غلام احمد قادیانی پر ایمان صحابہ کا نہیں تھا، اور اللہ پاک نے طے کر دیا ہے کہ جس کا ایمان صحابہ کی طرح ہوگا اتنے ہی آرٹیکلز ہوں گے اس میں، وہ صراط مستقیم پر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ اب ہدایت پر ہونے کے لیے حضور کے بعد کسی اور نبی پر ایمان لانا، جیسے کہ وہ کہتے ہیں جس نے غلام احمد نبی کو نبی نہ مانا وہ کافر ہے، تو اس پیکج میں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بالرسالت کے بعد کسی اور پر نبی پر ایمان لانا، تو اللہ پاک نے طے کر دیا، گرہ لگا دیا، جیسے آپ سی ڈی لاک کر دیتے ہیں نا، ایمان کی سی ڈی لاک کر دی کہ بس محمد پر، تو جو محمد کے ساتھی ایمان لائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ۔ اچھا، جب ہم صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے پھر رول ماڈل کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور وہ کون ہے؟ صحابہ۔ تو پتہ چلا کہ ہر لحاظ سے یہ وہ لوگ تھے جن کو چنا، چمکایا اور زمانے کے لیڈر بنا کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے حضور کی سٹیپ بائی سٹیپ پیروی کی، اور اس میں کسی بھی قربانی سے انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ بیوی چھوڑنی پڑی چھوڑا، وطن چھوڑنا پڑا چھوڑا، ماں باپ چھوڑنے پڑے چھوڑے، باپ کو ہاتھ سے قتل کرنا پڑا کیا، بھائی کو قتل کرنا پڑا کیا، ہر قربانی سے گزر گئے، تب رول ماڈل بنے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، منافقوں سے یہی کہا ان کی طرح ایمان لاؤ۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہا یہ تو پاگل ہے، سب کچھ لٹا دیتے ہیں، یہ تو سنبھال کے کچھ نہیں رکھتے، ان کی طرح ہم ایمان لائیں۔ نہیں بھائی، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، ہم تو سوچ سمجھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا اسلام افورڈ کر سکتے ہیں، بس اتنا سا ہم لیتے، سلیکٹو۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ گناہگار تھے،
ہر شراب پیتے تھے، لوٹنے والے بھی تھے اس میں وہ لوگ بھی تھے جو اس وقت کے زمانے کے رواج کے مطابق ستیلی ماؤں سے نکاح کیے ہوئے تھے. باپ کے ساتھ جب باپ مرتا تھا تو اس کے اگر 2 4 5 بیویاں تھیں تو وہ بھی بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، سوائے اس کے کہ جس کے بطن سے وہ پیدا ہوتے تھے، وہ ان کی ماں ہوتی تھی، باقی جو تھی وہ نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے جن سے تمہارے باپ کا نکاح ہو چکا ہے، سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا ہے بس اس پر معافی مانگو اللہ پاک سے، آئندہ یہ نہیں ہوگا. وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا. ایک صاحب آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دے، اور پھر وہ کہتے رہے کہ مجھے جو ہے وہ میں ایسا گناہ گار ہوں کہ مجھے امید نہیں کہ مجھے بخشا جائے گا. تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہیں دور سے آئے تھے، ان سے پوچھا کہ کیا گناہ ہے جس کو تم اس طرح سے زور دے کہ تم پکڑ کے بیٹھے ہوئے. اس میں اس نے پھر بتایا کہ میری ایک بیٹی ہوئی، میں کہیں گیا ہوا تھا، پیچھے بیٹی ہوئی میری. یعنی وہاں اس وقت جو سفر ہوتا تھا وہ بندہ جب جاتا تھا تو وہ 6 سال 5 سال 4 سال واپس نہیں آتا تھا. یعنی یہاں سے گیا، پھر اس نے عراق میں بزنس شروع کر دیا، کچھ واپسی کے لیے بنے گا تو واپس آئے گا وہ، تو وہ اس میں 2 4 سال بڑے ایزیلی گزر جاتے تھے. جب وہ گیا تو وہ رحم مادر میں تھی، جب وہ آیا تو وہ کھیلتی تھی، 3 4 5 سال کی بچی تھی. تو اس نے بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بیوی نے اسے نہیں بتایا کہ یہ تمہاری بیٹی، ان کا پڑوسیوں کی بچی ہے. اور اتنے دن اس نے بچی کو پڑوسیوں کے گھر ان سے بات کر کے ان کے یہاں رکھا. بچی جب ہفتہ 10 دن گزر گئے اور اس بندے کا پیار پڑ گیا اس بچی کے ساتھ، اور بچی کا بھی اس کے ساتھ انٹریکشن ہو گیا، تو بیوی کو یہ گمان ہوا کہ اب چونکہ یہ بچی سے پیار کرنے لگ گیا ہے تو اب اگر میں اس کو بتا دوں کہ میری یہ بیٹی ہے تمہاری، تو شاید وہ پہلے حلے میں اٹھا کے جا کے دفن کر دینا آسان ہوتا ہے، لیکن چونکہ پیار پڑ گیا ہے تو شاید یہ برداشت کر لے. تو اس نے اسے بتایا کہ آپ کو آج میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، سرپرائز دینا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی بچی ہے. اس پہ اس کے چہرے کا رنگ، اب پڑوسیوں کی سمجھ کے وہ پیار کر رہا تھا اسے، جب اسے پتہ چلا یہ میری ہے، کہتا پھر میں لے گیا اسے، میں نے ایک گڑھا مارا، یہ کھڑی رہی، پھر میں نے اس کو جب دھکا دیا بچی کو اس کے اندر گھڑے کے، تو وہ بابا بابا کرتی رہی اور میں اس پہ ریت ڈالتا رہا، اور یہاں آتا کہ پھر وہ اس کے منہ تک آیا اور پھر اس کے ہاتھ باہر رہ گئے اور میں نے اس کو دفن کر دی. تو کہہ رہا تھا میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ وہ مجھے سے بچانے کی فریاد کر رہی تھی جو اس کو مار رہا تھا، اور اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، صحابہ بھی روئے. اور آپ نے پھر اس سے کہا کہ اللہ پاک اسلام سے پہلے کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے بندے کے. الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام جو اس سے پہلے کے گناہ ہو چکے ہیں. یہ وہ لوگ تھے. تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہارا ماضی تمہارا پیچھا نہیں کرے، اللہ پاک نے وہ تمہارے گناہ معاف کر دیے، اور اس رسول کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو تباہی کے کنارے کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. اور صرف وہ گناہ معاف نہیں کیے، فرمایا چونکہ تم نے وہ گناہ چھوڑ دیے. اور گناہ جو ہوتا ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا اپنا نشہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو قسم کھاتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کریں گے اور پھر وہ گناہ ان سے ہو جاتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا ایوری فاربیڈن فروٹ از سویٹ. جب پابندی لگ جاتی ہے کسی چیز پہ تو پھر ہر چیز کھینچتی ہے اپنی طرف. تو گناہ کو چکھ کے چھوڑ دینے والے بندے پر اللہ پاک کو بہت پیار آتا ہے. کتنی قوت ہے اس کے ایمان میں، میرے اوپر یقین میں کہ اس نے گناہ کو چھوڑ دیا. اللہ پاک فرشتوں کو بلا کے فخر کرتا ہے ذاقل، دیکھو اس نے دیکھا ہے گناہ کو، اس نے چکھا ہے، وَتَرَكَ، اور اس نے میری خاطر چھوڑ دیا. اور اس پہ پھر وہ جتنا گناہ ہوتا ہے اللہ پاک کہتا ہے کہ اس کے حساب سے اس کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات،
اللہ پاک تبادلے میں وہ تبادلہ کر دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کے بدلے میں اس کو نیکیاں. اور اسی کیٹیگری کا وہ واقعہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور صحابہ سے کہا کہ تم پتہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ پھر آپ نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے ایک آدمی کا حال بتایا ہے اور اس پہ اللہ پاک بھی چونکہ مسکرایا ہے تو میں بھی اس پہ مسکرایا. اور یہ محدث جب حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ بھی اس حدیث پہ پھر مسکرایا کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہوگا اور اس کا حساب کتاب جب ہوگا تو اللہ پاک جان بوجھ کے فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنواؤ تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے بتائیں گے، اس نے یہ بھی کیے یہ بھی کیے. اور وہ بندہ شور مچا رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے بس ماننا نہ میں گناہ گار ہوں، فیصلہ کر دیں آپ کتنے عرصہ جہنم میں رہنا. وہ اس کا یہ تھا کہ وہ نیچے والے بڑے بڑے نہ نکل آئیں کہیں، تو یہ چھوٹے والوں پر ہی فیصلہ ہو جائے، جو بھی 2-4 سال ہوتی ہے ہو جائے گا. اس نے جب زیادہ اصرار کیا کہ بس ٹھیک ہے یار، جب میں مان رہا ہوں میں گناہ گار ہوں تو پھر تو اس کو کیا مطلب ہوا اس کی زیادہ چیکنگ کا. تو اس پہ اللہ پاک ان سے کہے گا ٹھیک ہے اس کے گناہوں کے بدلے میں اس کو نیکیاں تبادلہ کر کے دے دو. تو اس پہ وہ شور مچانا شروع کر دے گا، نہیں ابھی نیچے دیکھو تم اور اٹھاؤ اور بہت ہے نیچے. فرشتوں سے کہے گا اب صبر کرو اب اور نکالو. تو اپنے گناہ خود تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس پہ یہ وہ کیٹیگری ہے جو توبہ کر چکے تھے اور یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون. اور اللہ پاک ان کے جو عمل ہیں ان میں سے جو احسن ترین عمل ہوگا اس کی جزا انہیں دے گا. یعنی اس بندے کی جو اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، جبرائیل کہتا ہے کہ جی وہ لیلۃ القدر کی ملا کے اس بندے نے 50 کروڑ نمازیں پڑھی ہیں. ٹھیک، اب نماز کا ریٹ طے کرنا کہ کتنا نور دینا ہے، اس لیے کہ یہ نیکیاں قیامت کے دن نور میں تبدیل ہو جائیں گی اور یہی نور جو ہے، یہی بیٹری جو ہے، یہ آپ کو پلسرات پار کروائے گی. تو فرمایا کہ اللہ پاک اس نے جو زندگی کی بہترین کوئی نماز پڑھی ہوئی ہوگی نا، کہیں بیت اللہ میں، کہیں حجر اسود کے سامنے، کہیں اللہ کے دروازے کے سامنے، کہیں میزاب رحمت کے نیچے، پتہ نہیں کس کیفیت میں پڑھی ہوگی، اللہ پاک وہ سلیکٹ کر کے گئے گا کہ اس کا ریٹ دے دو اس کو. یہ ہے اللہ پاک کا احسان. جو اس نے بہترین روزہ رکھا ہوگا نا، اللہ پاک کہے گا یہ ریٹ لگا دو اس کا. یعنی یہ جب وہ کرم کرنے پر آئے گا تو بہانے خود ڈھونڈے گا. مالک ہے، اس نے کہا فرمایا عطائی کلام و عذابی کلام، بخشش بھی میرا کلام ہے، میں نے کوئی فیکٹریاں نہیں لگانی، میں جب کہتا ہوں کن فیکون وہ ہو جاتا ہے. اور عذاب بھی میں نے کوئی سانپ پالنے نہیں ہے کہ پہلے چھوٹے ہیں پھر بڑے ہوں گے، میں کہتا ہوں اتنے گز سانپ اور اتنے گز سانپ تمہارے اوپر چڑھ جاتا ہے پیدا ہو کے. عذابی کلام، عطائی کلام و عذابی کلام، عطا بھی اس کا کلام یا کن کہتا ہے اور عذاب بھی اس کے کن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی دیر لگتی. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے بہترین کیا ہوا ہوگا اس کے حساب سے اللہ پاک اس کا ریٹ لگائے. کریمی ہے اس کی. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے. دیکھیے یہ لوگ جب آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے کہ یہ جو تم گستاخی کرتے ہو نا ہمارے بزرگوں کی، یہ تمہیں زمین میں دھنسا دیں گے، چھوڑیں گے نہیں تم. اور تمہارے یہاں بیٹے بچتے کیوں نہیں ہو کہ مر کیوں جاتے ہیں، پکڑے ہوئے ہو نا اور بزرگ ڈنڈا ماریں. یعنی اگر موحد آدمی کے یہاں، وہابی کے یہاں اولاد نہ پیدا ہو تو بریلوی تانے دیتے کہ بزرگوں نے پکڑا ہوا ہے. یعنی اور داتا صاحب ڈنڈا مارے اس کو، پکڑا ہوا ہے، اولاد ہی کوئی نہیں ہے، نسل ہی کوئی نہیں ہے، اوتر نکھتر. حالانکہ ڈھیر سارے بریلوی بھی اوتر نکھتر ہیں. تو وہ بھی حضور کو یہی کہتے تھے کہ یہ بیٹے آپ کے مرتے نہیں ہیں، ہمارے بزرگ مار دیتے تاکہ آپ کی نسل نہ چلے. بکری مر گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ام جمیل آئی جو ابو لہب کی بیوی تھی. انہوں نے کہا محمد سے نہ، میں نے کہا تھا نا تمہیں بچ بچ بچ، نہ گستاخی کر بزرگوں کی، آپ بکری کہاں ہیں؟ تو حضور مسکرائے. آپ نے فرمایا میری بکری تمہارے دیوتاؤں نے نہیں ماری، میرے اللہ نے ماری ہے. اور اگر تمہارے دیوتا بکری مار بھی سکتے تو میں بکری کے لیے اللہ چھوڑنے والا تو نہیں ہوں کہ میں بکری بچانے کے لیے. تو اس میں وہ آ کے ڈراتے تھے تو اللہ نے کہا کہ کیوں بھائی، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟
وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے نبی یہ دوسروں سے آپ کو ڈراتے ہیں، وہ ٹانگیں توڑ دیں گے، وہ لولا کر دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کیا اللہ کہیں چلا گیا ہے؟ ہم زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، کسی بت پر نہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ جسے اللہ پاک گمراہ قرار دے دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بندہ حسرت ہوتی ہے کہ جی اسپتال نہیں گیا، گاؤں میں ہی مر گیا، اسپتال پہنچ جاتا تو شاید بچ جاتا۔ یہ شاید شیطان کے لیے دروازہ کھولتا ہے، حالانکہ اسپتال میں ڈاکٹر کا باپ بھی مر جاتا، ورنہ اسے نہیں مرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کے ہاتھوں اس کا اپنا بیٹا انجیکشن ری ایکشن کر کے تو مر گیا تڑپ کے، اور اکلوتا بیٹا تھا۔ لیکن حسرت ہوتی ہے ایک کہ شاید پہنچ جاتے بزرگ، میں پاکستان ہوتا گاڑی بک کر کے لے جاتا اسپتال تو شاید بچ جاتے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جی شاید ان کا برطانیہ میں علاج ہوتا، بیرون ملک علاج ہوتا تو شاید بچ جاتے۔ اگر یہ بات ہوتی تو برطانیہ اور امریکہ میں بندہ کوئی نہ مرتا، وہاں بھی دنیا مر رہی، وہاں سے لاشیں نہیں آتی، وہاں بھی تو لوگ مرتے ہی ہیں نا، تو جس نے مرنا ہے وہ وہاں بھی مرے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس کو لندن والے لا علاج کر کے بھیج دینا پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ کہا جس کو اللہ پاک گمراہ قرار دے دے اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں، کون اسے ہدایت دے گا؟ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ پاک ہدایت پر قرار دے دے تم بے شک کہو کہ وہ گمراہ ہے۔ ہمارے بزرگ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ ادھر گئے ہیں گلف میں تو ان کا عقیدہ خراب ہو گیا، یہ بگڑ گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، وابی ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ پوچھتے ہیں، ملے عرصے بعد کوئی استاد تو پہلے پوچھتا کہاں ہوتے ابو ظبی یا سعودیہ، کہ وابی تو نہیں ہو گئے؟ پتہ کہ وہاں پہ یہ وبا لگتی ہے، یہ اس لیے کہ یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بابے کے بغیر بھی یہاں نظام چل رہا ہے، لوگوں کے یہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں جناب بہلی اور سار، یہاں آ کے پتہ چلتا ہے۔ ورنہ میں چونکہ خود رہا ہوں یہ بہت زیادہ، بچپن سے میں مذہبی تھا، مسجدوں میں کوزے بھرنا اور ٹوپیاں سیدھی کرنا اور شب رات کو جاگنا اور یہ سارے سلسلے، نعتیں میں بہت اچھی پڑھا کرتا تھا۔ اور رات کو جب کہیں سفر کرنا پڑ جائے، کیونکہ میں اپنے کزنز میں سب سے بڑا تھا، تو مجھے کو آگے پیچھے بھیجا جاتا تھا اور ٹرانسپورٹ اس وقت ہوتی نہیں تھی، تو رات کو سردیوں میں 10 11 12 بجے اس وقت جو ہمارے علاقے کے کس ہیں کتنے خطرناک ہوتے ہیں، ان میں سفر کرنا، یا بابا فلاں یا بابا فلاں، اونچا اونچا پڑھتے پڑھتے گھر آنا، اور یہ کہنا کہ چونکہ میں نے فلاں بزرگ کو پکارا تھا اس لیے خیریت سے پہنچ گیا۔ تو یہ سلسلہ چونکہ ہم نے کیا ہوا ہے تو ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ ہے کہ بھئی یہ جب یہاں آئے 77 میں تو میں نے عرض کیا تھا کہ 2 چیزوں کا مجھے بڑا تعجب ہوا تھا۔ ایک تو یہ کہ یہاں کوئی دربار نہیں، کوئی بابا نہیں، اور پھر بھی لوگوں کے یہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں، پھر بھی نظام چل رہا ہے۔ اچھا چونکہ میں بڑا تھا تو ہماری برادری کی جتنی عورتیں بھی بابا شاہ کمال کے دربار پہ جاتی تھی نا اتوار والے دن، وہاں 2 پتھر رکھے ہوئے، 7 چکر ایک کے کاٹنے ہیں، طواف کرنا ہے، پھر اتر کے دوسرے پہ مطاف بنا ہوا باقاعدہ، اور وہ دانے ایسے کرتی اور پھر وہ 7 چکر ادھر 14 چکر، اس سے پہلے نہاتی ہیں، کپڑے بدلی کرتی ہیں وہ، اور وہ پراندہ جو ہے وہ اس درخت کے ساتھ لٹکا دیتی ہیں، پھر وہ اندر دربار پہ جا کے تو وہ دعا مانگتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میقات ہے اس کی، چاروں طرف میقات ہے، جیسے حرم کی میقات ہے۔ اس میقات تک جانے سے پہلے آپ اسے بے شک گالیاں دیں وہ پلٹ کے بات نہیں کرتی عورت، میقات پہ جا کے منہ جھوٹا کر کے پھر بات کرتی ہے، یعنی یہ شرط ہے اس کی۔ اور اگر کھانے کو کچھ نہ ہو تو گھاس کا تنکا توڑ کے چبا لیتی ہے، منہ جھوٹا کرتی ہے، پھر بات کرتی ہے، ورنہ وہ سایہ جو ہے وہ دوسرے پہ پڑ جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ میں بڑا تھا لہذا وہ سب کو میں ہی ساتھ لے کے جایا کرتا تھا، سمجھ لگی آپ کو؟ اور سیف الملوک پڑھ پڑھ کے ساری رات ان کو سناتا رہتا تھا، وہ روتی رہتی تھی، میں پڑھتا رہتا تھا، یعنی میں زبانی یوسف زلیخا، یوسف پوچھے 10 زلیخا کتنے گئی جوانی، وہ سارے پور، یعنی تو میں اتنا پتہ تھا مجھے کہ بھئی یہ سلسلہ فلاں فلاں جگہ فلاں جیلم تک، جہاں جہاں بڑے بڑے درباروں میں جانا تھا میں ساتھ جاتا تھا۔ یہاں کے پتہ چلے یار بغیر دربار کے بچے ہو رہے، پہلا تعجب یہ ہوا۔ دوسرا گھر گھر جھنڈے لگے ہوئے تھے یہاں پہ، اس زمانے میں جرنیاں پور میں بجلی نہیں ہوتی تھی، لیکن ہر گھر پہ 1 2 جھنڈے ضرور لگے ہوتے، امارات کے
اچھا امارات کا اور پیپلز پارٹی کا جھنڈا جو آپس میں بہت ملتے ہیں. مجھے تعجب اس پر تھا کہ یہ بدو پٹو کے اتنے عاشق ہیں کہ ہر گھر پہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا ہے. اچھا والد صاحب جو تھے وہ پی این اے کے تھے, قومی اتحاد کے تھے, ہم پیپلز پارٹی کے تھے. تو میں ان کو سب سے بڑی دلیل میں نے کہا دیکھیں یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے نا عرب, آپ دیکھیں بھٹو کے اتنے دیوانے ہر گھر پہ جھنڈا, تو وہاں سے انہوں نے کہا وہ یہ یہاں کے ملک کا جھنڈا, یہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا نہیں. تو ایک پیپلز پارٹی کے جھنڈے پہ اور دوسرا اس بات کا تعجب ہوا تھا کہ یہاں بغیر درباروں کے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو جب واپس جاتے ہیں تو وہ پھر پہلے پوچھتے ہیں کہ بھٹک تو نہیں گئے. فرمایا کہ جس کو اللہ پاک ہدایت یافتہ قرار دے دے ساری دنیا اس کو بھٹکا ہوا بے شک سمجھے. یہودی یہی کہتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھٹکے ہوئے تھے, وہ اس کو کہتے ہیں مسیح دلالت عیسیٰ علیہ السلام کو, اور دجال کو وہ کہتے ہیں مسیح ہدایت. ہم جس کو کہتے ہیں مسیح الدجال, وہ بھی مسیح ہوگا, اس کے اندر بھی اتنی پاور ہوگی کہ وہ ٹچ کر کے لوگوں کو شفا دے گا. وہ بھی مسح کرنا کس کو کہتے ہیں, ٹچ کرنے کو کہتے ہیں, وہ بھی ٹچ کرے گا اور کرشمے دکھائے گا. لیکن وہ ہے اصل میں مسیح دجال یعنی مسیح الدلالہ. دجل کس کو کہتے ہیں, جو گدلا پانی ہوتا ہے جس میں تہ نظر نہیں آتی, اس کو کہتے ہیں دجل. وہ پتہ نہیں چلنے دیتا کتنا گہرا ہے. دریائے دجلہ کو دجلہ کیوں کہتے ہیں, اس کا پانی جو ہے وہ مٹیالہ ہے, اس کی تہ نیچے پتہ نہیں چلتی, شفاف نہیں ہے. تو وہ دجال ہے, حقیقت کا پتہ نہیں چلنے دیتا اور کرشمہ دکھا دیتا ہے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے یہ مسیح الدلالہ ہے. اور جتنا غصہ ہمیں حضرت اس پر مسیح الدجال پر ہے, اتنا ہی انہیں عیسیٰ علیہ السلام پر, اور اپنے یہاں اپنے بقول انہوں نے انا قتل المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. تو اللہ پاک نے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نہ صرف ہدایت یافتہ قرار دیا بلکہ ہدایت دینے والا بنا دیا. انک لتہدی الی صراط مستقیم, آپ نہ صرف خود ہدایت پر ہیں بلکہ آپ صراط مستقیم پر ہدایت دیتے بھی. اب اگر آپ کو دو چار بندے عتبہ شیبہ یہ کہتے بھی رہیں, مغیرہ, کہ جی آپ گمراہ ہو گئے ہیں باپ, دیکھیں نا ابو جہل جو تھا وہ جب گیا بدر میں لڑنے کے لیے تو بڑے خلوص سے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے جھنجھوڑ کے, جس طرح کوئی بچہ اپنے باپ سے ضد کرتا ہے, وہ رو رو کے گیا ہے. اللہ پاک ہم سارے کتنا اچھا ماحول تھا, حاجی آتے تھے, ہم ان کی خدمت کرتے تھے, بزنس چل رہا تھا, سب میں پیار محبت تھا, رشتے ناتے ہو رہے تھے. اس بندہ یہ اٹھا اور اس نے ایک کلمہ ایسا کہہ دیا ہے کہ بیوی کو شوہر سے لڑا دیا ہے, باپ کو بیٹے سے لڑا دیا ہے, بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے, سوسائٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دی. یہ ایسی بدعت لے کر آیا ہے. لہذا جو حق پر ہے وہ جھنجھوڑتا تھا, اس کو کہتا تھا اللہ جو حق پر ہے اسے فتح دے, اللہ جو حق پر ہے اسے فتح دے. جب یہ مارے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا تم نے اتنا جھنجھوڑ کے مانگا تھا کہ ہم نے قبول کر لیا. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح, تم نے فتح مانگی تھی نا حق والے کے لیے, حق والے کو فتح مل گئی. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اب بھی باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ, اگر تم دوبارہ یہ کرو گے ہم دوبارہ یہی سزا دہرائیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا, اور تمہاری تعداد تمہیں کام نہیں آئے گی ہمارے مقابلے میں. اور وہی وہ اسلام غالب آ کے رہا. تو وہ اس لیے کہا گیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, جسے اللہ گمراہ کہہ دے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ ابو جہل وغیرہ یہ سارے گمراہ تھے, وہ اپنے آپ کو بے شک ہدایت یافتہ کہتے ہیں. یہ تو اسی طرح جس طرح کوئی آدمی پولیس سے نکال دیا جائے اس کے باوجود جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے یونیفارم پہن کے تو وہ کہے میں ڈی ایس پی ہوں. جس کا گھر ہے اس نے تمہیں ٹرمینیٹ کر دیا ہے کہ تم گمراہ ہو, تم بے شک اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہہ رہے. اور جس کو اس نے سلیکٹ کر لیا ہدایت کے لیے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام, کیا اللہ پاک زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے. یعنی یہ نبی یہ جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں, یہ آپ کے بارے میں یہ جملے کستے ہیں, یہ جو آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, آپ بے فکر ہو جائیں, ہم لیں گے ان سے انتقام, ہم ان سے لیں گے انتقام. اور ہم چونکہ عزیز ذی انتقام ہیں, ہم زبردست انتقام لیں گے.
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین، تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کہہ کے بھی وہ کافر ہیں، اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پھر تم بندگی بھی صرف اللہ کی کرو۔ لیکن جب وہ پلٹ کر دینے کی باری آتی تھی تو وہ شکر کو بدلی کر دیتے تھے، کسی کے آگے چڑھاوا، ادھر چڑھا دیا، ادھر چڑھا دیا، ادھر چڑھا دیا، سیدھا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تکلیف ہوتی۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، نبی آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا اس بات پر کہ جن سے تم مانگتے ہو، جن کو پکارتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر، ان ارادنی اللہ بدر، اگر اللہ پاک مجھے کسی نقصان میں مبتلا کر دے، حل ہن کاشفات درہ، کیا یہ جن کے منہ کی مکھی بھی تم اڑاتے ہو اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، جن کے بت پہ آ کے کتا پیشاب کر جاتا ٹانگ اٹھا کے، یہ وہ نقصان ہٹا دیں گے؟ او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمت، یا اگر اللہ پاک میرے بارے میں رحمت کا فیصلہ کر دے، مجھے غالب کر دے تمہارے اوپر، تو کیا یہ اس کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، ان سے کہو کہ مجھے اللہ کافی ہے، مجھے یہ جو تم نے پوری کیبنٹ بنائی ہوئی ہے نا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں، اور انہیں فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنا چاہیے۔ قل یا قوم اعملوا، جب وہ ڈراتے تھے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں، جس قسم کے آپ کلمات بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، تو کہا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کہو کیا قوم تم بھی اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں بھی کر رہا ہوں، تم بھی عمل کرو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا، من یاتی ہے عذاب یخزی، کس پر آئے گا وہ عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا، یعنی تم تو منتظر ہو اس کے کہ میرے اوپر عذاب آئے گا کہ یہ بزرگوں کے نافرمان ہیں۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس پر وہ عذاب آ پڑے گا جو ہمیشہ قائم رہنے، عذاب مقیم، اس میں فترہ کوئی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، وہ مقیم ہے، قائم رہنے والا ہے، وہ دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت فرشتے جب آتے ہیں تو ان کی سلیکشن ہوتی ہے، جیسے یورپ میں جانے والے جہازوں کا جو کریو ہے وہ چنا جاتا ہے الگ، اور جو اس طرف آنے والے وہ سارے ویگن ڈرائیور کنڈکٹر ہوتے ہیں۔ گلف والی فلائٹوں میں بالکل آخری جو گریڈ ہوتا ہے وہ بالکل جو بوڑھی ریٹائر ہونے والی ہوتی ہیں ایئر ہوسٹس، وہ چنتے ہیں، دوسرے بھی کوئی پلیز ایکسکیوز می کہہ کر بات کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، وہ ویگنوں کے کلینروں کی طرح دھکے ہی مارنے والے، بیٹھ جاؤ نا، کہتا ہوں سامان کے پیچھے چمٹ کے رہ گئے۔ اچھا یورپ والے جہاز میں بیٹھے تو پتہ چلتا، میں جب جاپان گیا اور جہاز میں بیٹھا تو میں نے ڈائری میں لکھا کہ آج 27 سال کے بعد، 27 سال سفر کرنے کے بعد جہازوں میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ جہاز اس کو کہتے ہیں، یعنی ان کا رویہ عجیب ہوتا۔ اسی طرح جب اسرائیل کو جب منتقل ہوتی ہے فائل 27 رمضان کو یا لیلۃ القدر کو، تو وہ فائلوں کا جائزہ لے کے اس پہ نام لکھ دیتا ہے فرشتے کا کہ اس بندے کی روح جو ہے وہ فلاں بندہ نکالے گا، فلاں فلاں، پورا وہ ڈیلیگیشن تیار کرتا ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور آتے ہی وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، ایک پارٹی سامنے لگ پڑتی ہے، دوسری پیچھے لگ پڑتی ہے۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، یہ جس کو تم باپ کی جاگیر سمجھتے تھے، نکالو اسے، اب تمہارا حساب کتاب ہوگا، تم نے کتنا مس یوز کیا اس کو۔ اور وہ جو فرشتے ان پر آتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، پڑھے پلیز ایکسکیوز می، تھوڑا سا ادھر ہو جائیں آپ، تھوڑا سا اس طرح کر کے پیار سے محبت سے ساتھ تسلی دیں گے، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، بس ابھی یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جنت ہے، کہا جائے ان کے فرشتے میں کہ ایک پر پہ جنت کا نقشہ ہوتا ہے اور وہ سامنے کر دیتا، اور بندہ اس کی گلیوں میں ہی کھویا ہوا ہوتا کہ وہ جان نکال لیتے ہیں۔
اور اہل جہنم کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے دوسرے پر جہنم کا نقشہ ہوتا ہے سانپ، بچھو، خچر کے برابر بچھو، اور اس کا پیشاب نکل رہا ہوتا ہے اور وہ پیچھے کھینچتا ہے اپنے آپ کو، فرشتے باہر نکالتے ہیں، وہ پیچھے کھینچتا ہے، فرشتے باہر نکالتے ہیں، ساتھ مار بھی رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کی روح نکلتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بات حضور نے جنازے پر کہی، جنازہ تھا کسی کا، تو حضور بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے زمین کورید رہے تھے آپ، اور صحابہ سے پھر آپ نے تفصیل بیان کی کہ پھر جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کی حالت یوں ہوتی ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ پرانا کپڑا کسی کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال کے کھینچے اس کو، تو جو حشر اس کپڑے کا ہوتا ہے وہی اس کی روح کا ہوتا ہے، زخمی زخمی ہوتی ہے۔ اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو حضور نے فرمایا وہ اس کے لیے کفن سموم کا، سٹیم والا، ہاٹ پاٹ، وہ ساتھ لے کر آتے ہیں وہاں سے، تمہارے کفن دینے سے پہلے اس کو کفن دے دیا جاتا ہے، وہ جھٹ اس کو پکڑ کے اس ہاٹ پاٹ میں رکھ لیتے۔ یہاں سے شروع ہو گیا عذاب مقیم، قبر میں جائے گا بڑھے گا، حشر میں جائے گا بڑھے گا، جہنم میں جائے گا عذاباً صاعدا، ہمیشہ بڑھنے والا عذاب۔ مسعد کس کو کہتے ہیں؟ لفٹ کو، اوپر جاتی ہے مسعد، سواد والی، عذاباً صاعدا، وہ جو سورہ جن میں کا عذاباً صاعدا کا مطلب ہے ہمیشہ بڑھنے، جو آج ٹیمپریچر ہے کافر کا وہ کل نہیں ہوگا، تاکہ اس کا بدن اپنے آپ کو ٹیلی نہ کر لے عذاب کے ساتھ۔ جب آپ گرم پانی میں پہلی دفعہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پانی گرم لگتا ہے، لیکن پھر ایزی ہو جاتے ہیں آپ، وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ٹیلی کر لیتا ہے، پھر تھوڑا اور آپ پانی ڈالتے ہیں چونکہ اب آپ کو وہ گرم نہیں لگ رہا۔ کہا کبھی بھی کافر جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹیلی نہیں کر سکے گا، عذاباً صاعدا، ٹیمپریچر اوپر کیا جاتا رہے گا اس کو تاکہ وہ عذاب چکھتا رہے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، وہ عذاب جو ہمیشہ اس پر قائم رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال اگر آپ پتہ نہیں جی، یہ ہمارا اصل میں ہے ہی نہیں، وہ موضوع ہی نہیں ہمارا تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ اگر دجال نکل آئے تو اسے دیکھنے بھی مت جانا، یعنی اس کی نحوست یہ ہے کہ اس کے چہرے پر نظر پڑنے سے بندے کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، یعنی وہ کوئی ایسی منحوس ہستی ہے کہ جس کا قرب بھی، جیسے نیٹ ورک آپ کا جو ہے وہ کوئی زون ہوتا ہے نا جس میں آپ کا نیٹ ورک جو ہے وہ جیم ہو جاتا ہے، اس کی نحوست اتنی ہے کہ اس کے چہرے پر نظر پڑنے سے بھی ایمان کے جیم ہو جانے کا خطرہ ہے، اور اس کے لیے پھر اس کی بات ماننا آسان ہو جائے گا جب ایمان سے بندے کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی سنے کہ مسیح الدجال نکل آیا ہے تو تم میں سے کوئی اسے دیکھنے نہ جائے۔ جب سامنے آ گیا تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو دیکھی جائے گی اس کو، لیکن بہرحال اس کے ہمیں اب زندہ ہے نہیں زندہ ہے تو کس جگہ ہے، کس کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، وہ تو بت کو ظاہر ہے اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے بھائی صاحب؟ دعا کے لیے تو ہمیں جو شریعت نے بتایا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، نماز استسقاء پڑھی ہے، خود بھی باہر نکلو، جانوروں کو بھی لے کے باہر نکلو، اور اپنا بھی واسطہ دو اللہ پاک کو بھوک پیاس کا، اور ان جانوروں کا بھی اللہ پاک، گناہ ہم نے کیے ہیں یہ بھی پیاس سے بھوکے مار رہے ہیں، تو ان کے صدقے حضور نے فرمایا نا تم میں اگر دودھ پلانے والی مائیں نہ ہوں اور جانور نہ ہوں تو تم پر بارش روک لی جائے، ان کے سبب تمہیں دیا جاتا ہے۔ بھائی صاحب بت کسی کا بھی ہو، ہاں وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بت تھا نا اس میں، چونکہ ان کی دعا سے بارش بہت ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا، لہٰذا وہ اس سے یہ سبق لیتے تھے کہ اس بندے کے جو ہے ان کے پاس کوئی منتر ہے بارش والا، لہٰذا ان کو خوش کرنے کے لیے وہ نہلاتے۔ ہمارے یہاں بھی درباروں کو نہلاتے ہیں گلاب کے پانی سے، دودھ سے داتا صاحب کو غسل دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر بارش نہ ہو تو ہمارے گاؤں میں ایک دربار انہوں نے بنایا، وہ 4 دیواری سی جھنڈا لگا، پیر بابا شاہ لوری لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ سکھوں کے گردوارے کی سیڑھیاں تھیں۔ سکھ جب چلے گئے تو انہوں نے گردوارے پر قبضہ کر کے اپنی کوٹھیاں بنا لیں، وہ ادھر بھی جو سیڑھیاں تھیں اور ادھر بھی جو سیڑھیاں تھیں جہاں وہ دیا جلاتے تھے، وہ دیا یہ لوگ جلاتے رہے، اس کا نام بدلی کر کے پیر بابا شاہ لوری رکھ لیا ہے۔ وہ
تو اس کو نہلاتے ہیں. بارش نہ ہو اگر تو وہ لوگ اس پیر بابا شلوری کو نہلاتے ہیں. اب اگر 15-20 دن کے بعد جو ہے وہ بارش ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھا ہم نے غسل, نہ ہو تو کہتے ہیں ہمارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے نہیں, بابا کیا کرے. کہتے ہیں بابا نے تو بڑا زور لگایا لیکن ہم اتنے پلیت ہیں کہ وہ نہیں ہوا, مطلب ہے پھر نہلائیں گے. تو کتنی بار, کسی دفعہ تو نہلانے کے بعد ہو ہی جائے گی نا. ہر جگہ ہے, ہر گلی میں پیر بابا شلوری بیٹھا ہو. ہمارے یہاں عذاب یہی ہے نا. دیکھیں یہاں امن و امان ہے, ڈھیر سارے گناہ ان لوگوں کے اندر ہیں, لیکن توحید کے سبب زمین جنت بنا لی ہے انہوں نے. ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یہاں رہے. یہاں بندہ سیدھا ہو اسے کوئی ڈر نہیں ہے. عورت دبئی سے پیدل چلے نا یہاں تک اسے کوئی ڈر نہیں, کوئی خطرہ نہیں. عورت فون کر رہی ہے نا تو ہمت نہیں مرد کی, کتنا بھی فن خان ہو, اسے یہ کہے کہ بی بی جلدی کرو. کیوں امن و امان ہے؟ توحید کی وجہ سے. کوئی چیز ایسی ہوتی ہے اللہ پاک کو پسند ہوتی ہے کہ اس کی نسبت اللہ نے پاک, ان کو دولت بھی دی ہوئی ہے, اللہ پاک نے ان کو امن و امان بھی دیا. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں یہ شرک کا عذاب ہے. ہم راندہ درگاہ قوم ہے, ہر قسم کا شرک ہم کرتے ہیں اور نتیجہ ہمارے سامنے. نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں, نہ ہمارے اسپتال محفوظ ہیں, نہ ہمارے جنازے محفوظ ہیں, نہ ہمارے اسکول محفوظ ہیں, یعنی نہ ہماری مارکیٹ محفوظ ہے, نہ ہمارا GHQ محفوظ, یعنی کوئی جگہ جو آپ سمجھے کہ یہ حفاظت کا گڑھ ہے وہ ہے ہی نہیں. اور بھوک ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, اللہ پاک نے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ہے جو ہر وقت رات کو بھی غالب رہتا ہے. ایک خاتون نے پاکستان سے میسج کیا کہ میرے شوہر جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے جانا چاہتے ہیں مسجد, تو میں جانے دوں کہ نہیں, شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یعنی جان بچانا فرض ہے نا. تو چونکہ پے در پے مسلسل اس ہفتے میں 3 دھماکے انہی کے ایریے میں ہوئے تھے, پشاور کی بات ہے, انہوں نے وہاں سے میسج کیا کہ میں ان کو جانے دوں یا نہ جانے دوں. میں نے کہا بی بی جانے دو, جو رب نے جہاں لکھی ہے وہاں آ کر رہنی ہے. اب اس طرح موت رکتی تھوڑی ہے, اس طرح تو پھر نماز پڑھنے بھی نہیں جانے ہوگا, پھر جمعہ پڑھنے بھی نہیں جانے ہوگا, تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی یہ تو سلسلہ جگہ جگہ ہے اور اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.